بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام سیٹ نمبر 2 میں تقابل ادیان کے سوالات۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہندو مذہب میں کالی دیوی کس کی بیوی ہے؟ تو یہ شیو کی بیوی ہے۔ ہندو مذہب میں 3 خدا زیادہ مشہور ہیں، ان کے نام ہیں برہما، وشنو اور شیو۔ یہ ہندو ان خداؤں کو انسانی صفات سے بھی متصف کرتے ہیں، یہ ان کی اولادیں بھی مانتے ہیں، ان کے لیے بیویاں بھی مانتے ہیں۔ تو شیو کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے کالی دیوی، اور وشنو جو ہے اس کی بیوی ہے لکشمی۔ وشنو کی بیوی کا نام لکشمی، جبکہ برہما جو ان کا سب سے بڑا خدا ہے اس کی بیوی کا نام ہے سرسوتی۔ برہما، وشنو، شیو یہ 3 خدا ہیں، ان کو یہ تری مورتی کہتے ہیں، ان کی یہ بیویاں ہیں۔ اگلا سوال ہے، اپاسک کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ اپاسک بدھ مت۔ بدھ مذہب کے جو ماننے والے ہیں اس نے اپنے پیروکاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک دنیا دار ہیں، یعنی دنیا داری کرتے ہیں، خرید و فروخت، تجارت، سب کچھ، ان کو اپاسک کہا جاتا ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کو بھکشو کہا جاتا ہے، جو بھیک مانگ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو بدھ مذہب کے جو پیروکار ہیں، دنیا دار جو طبقہ ہے اس کو اپاسک کہتے ہیں، اور جو ان کا ترک دنیا کرنے والے ہیں ان کو بھکشو کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، وہ جگہ جہاں زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مردوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں مینار خاموشی یا داخمہ۔ داخمہ بھی ہے، داخمہ بھی ہے، دخمہ بھی، مختلف طریقوں سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ زرتشت مذہب والے جو ہیں یہ مردوں کو دفناتے نہیں ہیں جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ مردوں کو جلاتے ہیں جیسا کہ ہندو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مخصوص جگہ ہیں، اونچی جگہ ہوتی ہے زمین سے مخصوص، اس کے آس پاس یہ 4 دیواری بھی دیتے ہیں، وہاں مردے کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر جو جنگلی جانور ہیں، گدھ وغیرہ دیگر چیزیں، وہ لاش کو نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ زمین پاک ہے، اور اسی طرح آگ بھی پاک ہے، ہوا بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے۔ تو نہ تو یہ اس کو جلاتے ہیں، نہ دفناتے ہیں، نہ پانی میں بہاتے ہیں، مردے کو یہ سمجھتے ہیں ناپاک، اسی لیے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس اونچی جگہ کا نام مینار خاموشی یا داخمہ ہے۔ تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس مذہب کے پیروکار مردوں کو نہ دفناتے ہیں، نہ جلاتے ہیں، نہ پانی میں بہاتے ہیں؟ تو وہ زرتشت مذہب والے ہیں۔ یہ کراچی میں بھی ان کا اس قسم کا قبرستان موجود ہے، مینار خاموشی یا داخمہ جو ہے۔ اگلا سوال ہے، عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو یہ یہودیت کی کتاب ہے۔ یہ جو تورات ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ یہودیوں کی جو کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم۔ عتیق کا معنی بھی پرانا ہے۔ تو اس میں کل 39 کتابیں ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے، پھر تورات کے حصے ہیں، اس کے علاوہ دیگر انبیاء پہ جو صحیفے نازل ہوئے، زبور بھی ان میں ہے، حضرت ایوب پر کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ تو بہرحال عہد نامہ قدیم یا عتیق یہ یہودیوں کی کتاب ہے، اس میں کل 39 کتب ہے۔ کفارہ کس مذہب کا عقیدہ ہے؟ تو عقیدہ کفارہ عیسائیت کا ہے۔ کفارہ کا لفظی مطلب ہے مٹانا، ختم کرنا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی، جو ان سے گناہ ہوا کہ وہ اس درخت ممنوعہ کو کھا بیٹھے، پھر یہ غلطی
یہ خطا یا یہ گناہ جو ہے ان کی نسل میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے تو اس گناہ کا کفارہ ہوا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ نے تمام انسانیت جو شروع سے خطا کار اور گناہ گار تھی اس کے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس کا نام جو ہے عقیدہ کفارہ ہے۔ 2-3 باتیں آپ یاد رکھیں کہ عقیدہ کفارہ کا بانی کون ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک بڑا رہنما گزرا ہے، اس کا نام ہے سینٹ پال۔ سینٹ پال، اس کو پولس بھی کہتے ہیں، یہ اس کا بانی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، عیسائیوں کے نزدیک انسان پیدائشی طور پہ گناہگار تھا، حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے اس کا کفارہ ادا کیا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پہ موجود ہے۔ قرآن نے اس عقیدے کی تردید کی، قرآن نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اس سے عقیدہ کفارہ کی نفی ہوتی ہے۔ تو یہ سوال تھے سیٹ نمبر 2 کے، انشاءاللہ سیٹ نمبر 3 کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔